सोचें, अब समंदर के बीच एक बड़े जहाज पर सफर कर रहे हों, चारों तरफ सिर्फ पानी हो और अचानक समंदर की गहराई से एक देवहैकल मखलूक निकले और पूरे जहाज को ऐसी टुकर मारे कि वो चंद ही लम्हों में तबाह होने लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। 1820 में वेलशिप एसिक्स के साथ यही हुआ। जहाज डूब गया, मल्लाह छोटी छोटी कश्तियों में खिले समंदर में रह गए और उनके सामने न कोई रास्ता था, न खुराक का यकीन, न मदद की कोई उम्मीद। लेकिन असल खौफनाक कहानी तो जहाज के डूबने के बाद शुरू हुई। आखिर वो लोग तकरीबन 3 माह तक समंदर में कैसे जिंदा रहे। आइए जानते हैं एसिक्स की वो हकीकी दास्तान जिसने दुनिया की मशहूर तरीन समंदरी कहानियों में से एक को जन्म दिया। 19वीं सदी के आगाज में समंदर सिर्फ सफर का रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया था जहां इंसान चंद दिनों में अपने आप को मुकम्मल तौर पर कुदरत के हवाले कर देता था। न आज जैसी जदीद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, न सैटेलाइट, न इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम और न ही ऐसी कश्तियों का इंतजाम जो किसी भी वक्त मदद के लिए पहुंच जाएं। इसी जमाने में अमरीकी वेलिंग शिप्स दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में सफर किया करते थे। इन जहाज़ों का मकसद समंदर से व्हेल्स का शिकार करना और उनसे हासिल होने वाले तेल और दूसरे कीमती मवाद को वापस लाना था। उन्हीं जहाज़ों में एक नाम था एसिक्स। ये एक अमरीकी वेलिंग शिप था जो नैंटिकेट से ताल्लुक़ रखता था और 1820 में एक तवील समंदरी सफ़र पर रवाना हुआ। जहाज़ पर मौजूद मल्लाहों के लिए यह सफ़र शायद एक आम एक्सपीडिशन की तरह शुरू हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले महीनों में उनका नाम तारीख की सबसे खौफनाक मैरीटाइम सर्वाइवल स्टोरीज में लिखा जाएगा। एसिक्स अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था। समंदर कभी पुरसुकून होता, कभी लहरें बुलंद हो जाती, लेकिन मल्लाह ऐसे हालात के आदी थे। उन्हें मालूम था कि समंदर खतरनाक है, लेकिन जिस खतरे का उन्हें सामना होने वाला था वो उनके तसव्वुर से भी बाहर था। 20 नवंबर 1820 एसिक्स बहरुल काहिल में इक्वेटर के जुनूब में मौजूद था। मल्लाहों ने समंदर में स्पर्म वेल्स का एक गिरोह देखा। वेलिंग के जमाने में ये एक मौका समझा जाता था। कश्तियों को जहाज से नीचे उतारा जाता, मल्लाह वेल्स का पीछा करते और हारपून्स के जरिए उन्हें शिकार करने की कोशिश करते। इस दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन समंदर में मौजूद एक बहुत बड़ी स्पर्म वेल ने अचानक अपना रुख बदल लिया। मल्लाहों ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि एक वेल उनके पूरे जहाज के लिए खतरा बन सकती है। फिर अचानक वो देवहैकल वेल एसिक्स की तरफ तेजी से बढ़ी। एक जबरदस्त टुकर हुई, जहाज हल गया। मल्लाह हैरान रह गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो वेल दोबारा पलटी और दूसरी मर्तबा एसिक्स से टकरा गई। इस बार नुकसान इतना शदीद था कि जहाज का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। समंदर का पानी तेजी से जहाज के अंदर दाखिल होने लगा। अब मल्लाहों को समझ आ गया था कि एसिक्स को बचाना शायद मुमकिन नहीं। वो लोग जिस जहाज को अपना घर समझकर हजारों मील दूर आए थे, वो अब उनकी आंखों के सामने डूब रहा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो जमीन से बहुत दूर थे। न कोई करीबी बंदरगाह, न कोई रेस्क्यू शिप, न कोई फौरी मदद। मल्लाहों ने जल्दी से जो सामान बचाया जा सकता था छोटी कश्तियों में मुंतकिल करना शुरू किया। उनके पास चंद बोट्स थीं, कुछ पानी, कुछ खुराक और एक ऐसी उम्मीद जो हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर होती जा रही थी। फिर वो लम्हा आया जब एसिक्स ने समंदर के सामने हथियार डाल दिए। वो जहाज जिस पर वो लोग सफर के लिए निकले थे उनके सामने डूब चुका था। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि उन्हें वापस जमीन तक पहुंचने के लिए इसी वसी और बेरहम समंदर का सामना करना होगा। और किसी को ये मालूम नहीं था कि ये सफर कितने दिन चलेगा। किसी को ये भी मालूम नहीं था कि उनकी कश्तियों में मौजूद महदूद खुराक उन्हें कितने दिन जिंदा रख सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनमें से कोई वापस अपने घर पहुंच भी पाएगा? एसिक्स के डूबने के बाद मल्लाहों के पास अब एक बहुत बड़ा मसला था। वो समंदर में छोटी कश्तियों पर थे, लेकिन उनका असल मकसद अभी भी बहुत दूर था। उन्हें किसी ऐसी जगह तक पहुंचना था जहां इंसान, खुराक और पानी मौजूद हो। लेकिन बहरुल काहिल में उनके सामने हजारों मील का फासला था। उनके पास नक्शे थे, नेविगेशन का कुछ इल्म था, लेकिन समंदर में रास्ता तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। हर दिन उनकी खुराक कम हो रही थी।
ہر دن پانی کی اہمیت بڑھ رہی تھی اور ہر دن ان کا جسم کمزور ہو رہا تھا۔ کھلے سمندر میں انسان کو سب سے زیادہ خوف ہمیشہ طوفان سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی پرسکون سمندر بھی موت بن جاتا ہے، کیونکہ جب کئی دن تک زمین نظر نہ آئے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ ایسکس کے سروائیورز کے لیے بھی یہی صورتحال تھی۔ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ مسلسل سمندر کو دیکھتے رہتے۔ کبھی دور کوئی پرندہ نظر آتا تو انہیں امید ہوتی کہ شاید زمین قریب ہے، لیکن پھر صرف پانی، چاروں طرف پانی، دن کے وقت سورج کی شدید گرمی اور رات کو اندھیرا، کشتی کے اندر محدود جگہ، اور ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال، ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ وقت گزرنے کے ساتھ خوراک کم ہونے لگی، پانی کو احتیاط سے تقسیم کیا جاتا۔ چھوٹی سی غلطی بھی پوری جماعت کے لیے تباہ کن ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی زیادہ پانی پی لیتا تو باقی لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اگر کشتی کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا تو اسے ٹھیک کرنا ضروری تھا۔ اگر طوفان آ جاتا تو سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو سکتا تھا۔ اور پھر بیماری نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ کم خوراک، کم پانی، مسلسل دھوپ، سمندر کی نمی اور جسمانی کمزوری نے ملاحوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ان لوگوں کے پاس ہار ماننے کا اختیار نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ کشتی میں بیٹھ کر کچھ نہ کرتے تو موت صرف وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے رہے، دن گزرتے رہے، ہفتے گزرتے گئے، لیکن زمین نظر نہیں آئی۔ اب ان کے لیے سمندر صرف پانی نہیں رہا تھا، یہ ایک ایسی آزمائش بن چکا تھا جس میں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق پیدا کر سکتا تھا۔ ان لوگوں نے پہلے سمندر میں ویلز کا شکار کیا تھا، لیکن اب وہ خود سمندر کے شکار بن چکے تھے۔ کچھ جگہوں پر انہیں خوراک حاصل کرنے کی امید ہوتی، لیکن ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ اور جب انسان مسلسل بھوکا رہے تو اس کی سوچ بھی بدلنے لگتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی لگنے لگتی ہے۔ ایسے حالات میں لیڈرشپ کا اصل امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص کا خوف پوری کشتی میں پھیل سکتا ہے، اور ایک شخص کی ہمت باقی لوگوں کو بھی زندہ رکھ سکتی ہے۔ ایسکس کے سروائیورز اب صرف ملا نہیں رہے تھے، وہ سروائیول کے لیے لڑنے والے انسان تھے۔ ان کے پاس کوئی آرام نہیں تھا، کوئی محفوظ گھر نہیں تھا، کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، اور کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگلی صبح وہ زندہ اٹھیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ان کے سامنے ایک اور خوفناک حقیقت آنے والی تھی۔ خوراک تقریباً ختم ہو رہی تھی، جسم پہلے ہی کمزور تھا، اور سمندر ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہاں سے اس داستان کا سب سے تاریک باب شروع ہوا، ایسا باب جسے سننا بھی آسان نہیں، لیکن جس کے بغیر ایسکس کی حقیقی سروائیول سٹوری مکمل نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب انسان کئی دنوں تک بھوک اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے سامنے ایسے فیصلے آ سکتے ہیں جن کا تصور عام زندگی میں ناممکن لگتا ہے، اور ایسکس کے ملاحوں کو بھی ایسا ہی ایک فیصلہ کرنا پڑا۔ اب صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی تھی۔ ملاحوں کے پاس خوراک تقریباً ختم ہو چکی تھی، ان کے جسم کمزور ہو چکے تھے، اور سمندر انہیں مسلسل ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں ہر طرف صرف پانی تھا۔ کچھ لوگ بیماری اور بھوک کا شکار ہو کر جان سے گئے، اور سروائیورز کو ایسے فیصلے کرنے پڑے جو انسانی تاریخ کی سب سے تلخ سروائیول سٹریز میں شمار ہوتے ہیں۔ تاریخی اکاؤنٹس کے مطابق انتہائی بھوک اور مایوسی کی حالت میں بعض سروائیورز نے اپنے مرنے والے ساتھیوں کی لاشوں سے خوراک حاصل کی۔ یہ اس داستان کا سب سے تاریک حصہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ عام حالات میں نہیں تھے۔ وہ مہینوں سے سمندر میں تھے، ان کے پاس مناسب خوراک نہیں تھی، ان کے پاس کوئی مدد نہیں تھی، اور ان کے سامنے موت مسلسل موجود تھی۔ اس کے باوجود کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ وہ کشتیوں کو چلاتے رہے، وہ سمت تلاش کرتے رہے، وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے، اور آخرکار کچھ سروائیورز کی قسمت نے رخ بدلنا شروع کیا۔ لیکن سب کے لیے انجام ایک جیسا نہیں تھا۔ کچھ ملا راستے میں مر گئے، کچھ کبھی واپس نہ آ سکے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کئی ہفتوں کے بعد آخرکار زمین ریسکیو کا راستہ دیکھا۔
تقریباً 3 ماہ کے اس سفر کے بعد جب سروائیورز میں سے کچھ لوگوں کو بچایا گیا تو ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ جو لوگ واپس پہنچے وہ پہلے جیسے انسان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ایسا تجربہ کیا تھا جسے عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک جہاز پر شروع ہونے والا سفر، ایک ویل کے حملے سے تباہی، چھوٹی کشتیوں میں فرار، ہزاروں میل کا سمندر، بھوک، بیماری، طوفان، اور پھر زندہ بچنے کی آخری کوشش۔ یہ سب کچھ ایک ہی داستان کا حصہ تھا۔ لیکن ایسکس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس ٹریجڈی نے آنے والی نسلوں کے تخیل کو متاثر کیا۔ خاص طور پر ایک نوجوان مصنف ہرمن میلویل نے بعد میں اس واقعے سے متاثر ہو کر اپنی مشہور کتاب لکھی۔ میں موجود سفید ویل اور انسان اور سمندر کے درمیان خوفناک کشمکش نے دنیا بھر کے قارئین کو متاثر کیا۔ لیکن حقیقت خود ناول سے کم حیران کن نہیں تھی۔ حقیقت میں ایک حقیقی جہاز تھا، حقیقی ملاح تھے، ایک حقیقی ویل تھی، اور ایک حقیقی سمندری ڈیزاسٹر تھا جس نے کئی زندگیاں بدل دیں۔ آج جب ہم ایسکس کی داستان پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک شپریک نظر نہیں آتا، ہمیں انسان کی وہ جدوجہد نظر آتی ہے جو ناممکن حالات میں بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سمندر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی بے رحم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پرسکون دن انسان کو لگ سکتا ہے کہ وہ سمندر کا مالک ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک طوفان، ایک بڑی لہر یا ایک غیر متوقع حادثہ اسے یاد دلا سکتا ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا چھوٹا ہے۔ ایسکس کے ملاحوں نے یہی سبق اپنی زندگی سے سیکھا، اور شاید اسی لیے 200 سال بعد بھی ان کی داستان ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی جب دنیا کی عظیم میرٹائم سروائیول سٹریز کا ذکر ہوتا ہے، ایسکس کا نام سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا جہاز جو سمندر میں ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوا، ایک ایسی کرو جس نے ناممکن حالات میں سروائیول کی جنگ لڑی، اور ایک ایسا واقعہ جس نے بعد میں دنیا کے مشہور ترین سمندری ناولوں میں سے ایک کو متاثر کیا۔ یہ صرف ایک جہاز کے ڈوبنے کی کہانی نہیں تھی، یہ انسان، سمندر، خوف، بھوک اور امید کی کہانی تھی۔ اور شاید اس پوری داستان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، امید۔ اور جب تک امید باقی ہو، انسان آخری لمحے تک لڑ سکتا ہے۔